نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم حضرات، میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا یہاں شرف حاصل کیا۔ اس کا مفہوم و مطلب سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا۔ سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ اس کا کیا ہے وہ یہ کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں کیا۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے، اور پھر اس کے آگے جو آیت جڑتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، تیری شفقتیں، تیری رحمتیں، تیری محبتیں جنہیں حاصل نہیں، اور نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو واصل جہنم کیے جائیں گے یا کیے گئے اور تیرے غضب کا شکار ہونے والے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہوں گے۔ تو یہ نبیوں، اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے، اپنی تخلیق سے، ہر تخلیق کار کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، یہ اپنی چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے، اپنی تخلیق سے، اپنے ہنر سے محبت ہوتی ہے، اپنے کارنامے سے، اور اس کے ہنر کے نتیجے میں جو چیز مارز وجود میں آتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ لوگ سبھی لوگ اس میں ماں باپ والے ہیں، اکثر و بیشتر مطلب اولاد والے ہیں، شادی شدہ ہیں، کہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے کہ وہ دنیا میں آنے کا ان بچوں کے ذریعہ بنتے ہیں ماں باپ، تو وہ ایک طرح سے ان کی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کی تخلیق ہے، انڈائریکٹلی ان کی تخلیق ہے، لیکن خالق حقیقی تو پروردگار ہے، لیکن دنیا میں بھیجنے کا ماں باپ کو ذریعہ بنایا اس نے، تو تب جا کے ہم کو اتنی محبت ہے اپنے بچوں سے۔ لیکن پروردگار عالم اپنے بچوں، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ شفیق ہوتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اسی لیے اس نے ہماری محبت میں جو اس نے اپنا نظام قائم کیا، کائنات بنائی، اور اس کے بعد پیدائش کا اور تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، اور جنت دوزخ وغیرہ کا جو معاملہ رکھا، تو اپنے بندوں کو اپنی سختیوں، اپنی گرفت اور اپنی دوزخ سے بچانے کے لیے اس نے نبیوں اور ولیوں کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ یہ اس کی ہماری ذات سے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت اور شفقت کا سبب بنا، اور تاکہ میرے جو خوش اعمالیوں کا، خوش کرداریوں کی جو نمونہ بن کے، خوش مزاجی کا، خوش اخلاقی کا، خوش کردار کی بلندی کا، صورت و شکل و شباہت کا، جو ہر اعتبار سے بے مثال نمونہ اس دور کے ہوتے تھے انبیاء کرام، ان کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں ہمارے آقا نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، جو تمام نبیوں کی صفات، اللہ پاک کی صفات اور تمام نبیوں کی خوبیاں اور تمام نبیوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مظہر تھے، مجموعہ تھے، نمونہ تھے، اور ان کے خوابوں کی تعبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت پیدا فرمائی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اصحاب، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اکرام کی جماعت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، صرف
ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ہم کو جنت سے دور، وہ جنت سے قریب اور جہنم سے دور دیکھنے کے لیے اور رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام قائم کیا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کی شکل میں عطائے رسول، جو آپ چلتا پھرتا اسلام تھے، چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تھے، اور روحانی تفسیر تھے، شرعی تفسیر تھے، اور آپ کی ذات پاک سے، آپ کے کچھ اخلاقیوں سے، آپ کے کردار و عمل سے، آپ کی گفتار اور نشست و برخاست سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی نرم خوئی سے، اور تمام اور آپ کی عبادتوں و ریاضتوں کے صلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں، آپ کی شخصیت میں جو تاثیر پیدا کر دی تھی، اثر پیدا کر دیا تھا، اثر پذیری اجاگر کر دی تھی، اس کے تحت ہمارے مفتی صاحب نے بیان فرمایا 90 لاکھ لوگ تقریباً کم و بیش ہندوستان میں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آپ نے چشتیہ سلسلے کو ہندوستان میں نئے سرے سے جاری و ساری کیا، اور اس سلسلے کی کڑی اتنی لمبی، اتنی دراز ہوئی، اور اس میں اور اتفاق سے ہندوستان کی سرزمین اور یہاں کا جو مذہبی کلچر، پرانا کلچر تھا غیر مسلموں کا، وہ مطلب چشتیہ سلسلے سے بڑا ایک طرح سے ہم آہنگی اس میں پائی جاتی تھی، بڑی مناسبت بنی، خاص طور سے جو قوالی کا سلسلہ محفل سما کا شروع ہوا، وہ تو حالانکہ پہلے سے ایسا نہیں ہے کہ ہندوستانی میں قوالی کا رواج پایا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی بزرگان دین محفل سما سنتے تھے، لیکن وہ محفل سما سنتے تھے، قوالی نہیں، اور قوالی میں مزامیر وغیرہ کا بھی کی شمولیت ہو جاتی ہے، اور وہ وہی، لیکن ہمارے اپنے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان المشائخ ہیں، اور جو چشتیہ سلسلے کے سب سے نامور اور سب سے مقبول ترین، مطلب مقبول ترین تو نہ کہیے، لیکن اس سلسلے کو مضبوطی دینے کے معاملے میں اور اس کے ترویج و اشاعت کے معاملے میں حسین نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا کوئی ثانی نہیں۔ تو آپ مزامیر کے ساتھ سنتے تھے، آپ مزامیر کے ساتھ سنتے تھے محفل سما، اور اس میں بیٹھتے تھے۔ تو خیر اس کی یہ الگ بحث ہے کہ وہ اہل کون ہے اور نااہل کون ہے۔ تو آج کل تو اگر دیکھا جائے شریعت کے پیمانے پر تو کوئی اہل نہیں ہے، نہ میں ہوں، حالانکہ ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن اہل کوئی نہیں ہے۔ تو اور جو ہوگا بھائی وہ ہوگا، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو لیکن یہ کہ اب تبرکاً وہ ایک رواج، ایک رسم بن کے رہ گیا ہے خانقاہوں میں، تو ہم لوگ چشتیہ سلسلے کے لوگ محفل سما میں بیٹھتے ہیں، اور سرکار کلاں اور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار کلاں میر مجلس ہوتے تھے، اور محدث اعظم یعنی عام سامعین میں لیکن آگے بیٹھتے تھے، اور سب سے بالکل منفرد اور بالکل سب سے آگے، سب سے بھی آگے نکل کے بیٹھتے تھے، اور سب کو نظر آتے تھے، اور لہیم شریف تھے بھی بڑے وہ، لیکن آگے بیٹھتے تھے۔ تو جو ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا دین کی تبلیغ و اشاعت کا، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت میں شب و روز گزارنے کا، اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کا، ان کی دل جوئی، ان کی حاجت روائی، ان کی مشکل کشائی، ان کی خیر و عافیت، اور ان کو دکھ درد سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہنے کی جو تربیت خواجہ غریب نواز اور دیگر بزرگان دین نے جو نظام قائم کیا، جو تربیت کا اور سکھانے کا، بتانے کا، اور خود جو عملاً کر کے دکھایا، اسی سلسلے کی کڑی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ بھی سرکار۔ ہاں، تو بزرگی صرف عبادت سے نہیں ملتی، ولایت صرف عبادت سے نہیں ملتی، کثرت عبادت سے ولایت نہیں ملتی، کردار کی پاکیزگی سے ولایت ملتی ہے، خلق خدا کی خدمت سے ولایت ملتی ہے۔ ہمارے مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جو یہ منصب، یہ مرتبہ ملا ہے، صرف خلق خدا کی خدمت کی بدولت ملا ہے، اس میں عبادت وغیرہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔
عبادت و ریاضت کا. تو خلق خدا کی خدمت اللہ کو اتنی پیاری، اور اس لیے پیاری، میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے، اپنی تخلیق سے محبت ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے. تو وہ جو ہے اپنے بندوں کو جو بندے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ اس کی مشکل کشائی کر دیتا ہے، اس کے دکھ درد کو بانٹ لیتا ہے اور اس کے درد کو کم کر دیتا ہے، اس کے درد کا بداوا اس کو پیش کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس سے بے حد خوش ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی مسلمان کلمہ گو ایسا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر عبادت گزار بھی ہے، سونے پہ سہاگا، تو وہ ولایت کے منصب پہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی کافر کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کا آخرت میں صلہ نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے، مسلمان ہے، عبادت گزار ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتا ہے، توانا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز کرتا ہے. اور اگر کر دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ہمارے سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی سلسلے کی میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے لوگ شاید ہی نظر آئے، اور بس ہم لوگ کے پاس لباس رہ گیا ہے اور صورت شکل رہ گئی ہے، وہ بھی سیدھی اور اچھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں، لباس رہ گیا ہے اور گفتگو رہ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، اور لیکن ایسے بزرگ، ایسے لوگ ذرا مشکل سے ملتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان کے دور میں سرکار کہنا جیسا پورے جماعت اہل سنت اہل سنت میں کوئی دوسرا بزرگ نہیں تھا. میں نے شریعت کا اتنا پابند، سنتوں کا اتنا لحاظ کرنے والا انسان نہیں دیکھا، اپنے خاندان میں بھی نہیں دیکھا. ورنہ اپنے خاندان میں الحمدللہ ہر دور میں، اور خاص طور سے مخدوم پاک کی آل میں، آپ کی اولاد میں شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 3 بزرگوں کی دعائیں میرے خانوادے کے ساتھ ہیں. سادات تو بہت ہیں، دنیا میں سادات بہت ہیں، ہندوستان میں جگہ جگہ ملیں گے، ہر صوبے میں ملیں گے، لیکن جو شہرت، جو عزت میرے خانوادے کو ملی وہ کسی خانوادے کو نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مخدوم پاک نے اپنے پیر کے اشارے پر، باطنی اشارے پر لنگوٹ ایسی باندھی کہ آپ نے نکاح نہیں کیا. تو پیر نے اگلے لمحہ جب آپ نے پیر نے کہا کہ سید اشرف کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ پیر کی خدمت کے لیے لنگوٹ کس رہا ہوں. تو پیر نے برجستہ کہا تو پھر مضبوط باندھنا، یہ کھلنے نہ پائے، ڈھیلا نہ ہونے پائے. تو آپ نے کہا حضور ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے یہ سمجھا کہ پیر کی منشا یہ ہے کہ میں شادی نہ کروں. تو آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے یہ سوچ کے ذہن میں جو بات آئی تو وعدہ کر لیا. اب اس کے بعد اگلے لمحہ احساس ہوا کہ میں یہ کیا کہہ گیا، اور اب تو میری شادی نہیں ہوگی، میری نسل ہی نہیں چلے گی. تو پیر روشن ضمیر فوراً وہ بھاگ گئے. کہا سید اشرف تم شہزادے، تم غمگین مت ہو، اداس مت ہو، تمہیں اللہ پاک تمہارے ہی خانوادے سے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تمہارے خانوادے سے روحانی بیٹا، اور اس سے ایک جہان اس کے نور ولایت سے روشن ہوگا، اور وہ دین کی خدمت یعنی بڑے پیمانے پر اور خوش اچھے انداز میں اور بڑے پیمانے پر سر انجام دے گا، اور اس کا نور ولایت جو ہے پورے جہان میں پھیلے گا اور اس روشن کرے گا. تو خیر آپ ہو گئے. تو مخدوم پاک کے اور پھر مخدوم پاک، اب اس کے یہ واقعہ ہو گیا. پھر جب مخدوم پاک سفر حج وغیرہ پہ جاتے تھے، وہ کئی بار گئے، اور شاید اولیاء اکرام کی تاریخ میں اتنا کثیر السیاحت بزرگ کوئی گزرا ہی نہیں. اپنے مخدوم پاک کے
مقابلے کا شاید ہی مطلب اولیاء کرام کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، ان میں شاید ہی ایک دو بزرگ ایسے ہوں جنہوں نے اتنی سیاحت کی ہو، اور پوری دنیا کی تقریباً جو نون دنیا تھی اس وقت، دیٹ ٹائم the world was that world was what that world was known to the people in the history or in the geography. تو مخدوم پاک roamed all over the world. کوئی ملک شاید ایسا بچا ہو، اور کمال یہ ہے کہ جس ملک میں جاتے تھے اس کی زبان میں وہاں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اسی زبان میں شرعی مسائل وغیرہ تحریر فرما کے چھوڑ دیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. تو مخدوم پاک ایک بار شہر بغداد بھی گئے، اور بغداد شریف عراق بھی جانا ہوتا تھا. تو آپ کے بھانجے جو آپ کی بہن کے خالازاد بہن کے بیٹے تھے اور حضور غوث پاک کی اولاد تھے، تو حضور غوث پاک اتنا فریفتہ ہوئے، اتنا گرویدگی ان کو پیدا ہوئی ماموں کے تعلق سے کہ وہ جب آپ چلنے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بالکل ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگے. اب بہت لوگوں نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، اب والد محترم نے سمجھایا، اب اور بہنوں اور بھائیوں نے اور خود حضرت نے بھی، لیکن وہ کسی طرح ساتھ چھوڑنے کو تیاری نہیں، ہر حال میں آمادہ سفر کہ میں ساتھ چلوں گا، میں ساتھ چلوں گا. تو اب آخر کا مجبور ہو کے والدین نے ان کو ہمارے مخدوم پاک کی فرزندی میں حوالے کر دیا، عطا کر دیا، دے دیا. ہمارے مخدوم پاک لے کے چل پڑے اور پھر ان کی تربیت کی. تو حضور پاک کو فرماتے ہیں تو حضرت جن کا نام حضرت عبدالرزاق تھا، سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے مخدوم پاک پیار سے ان کو نور العین کہتے تھے. اور وہ ان کا کمال محبت یہ تھا کہ آپ 20 سال تک ہمارے مخدوم پاک جب وضو فرماتے تو پانی لا کے رکھتے، جبکہ خدام خلفاء مریدین کا ایک ازدحام رہتا تھا. کم سے کم 500 خلفاء مریدین کلندر مستان آپ کے دربار میں، دربار عالی میں، آپ کی خانقاہ میں ہر وقت موجود رہتے تھے. تو ان کے باوجود آپ خود حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے وضو کا پانی رکھتے، اور اس پانی کو جب سرکار وضو فرما لیتے اس پانی کو پیتے تھے. تو آپ آخری وقت میں آپ نے فرمایا کہ عبدالرزاق نے 20 سال تک میرے وضو کا پانی پیا، میں عبدالرزاق کا احسان مند ہوں. اور بڑی دعائیں دی، مطلب ان کی اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، دینداری اور خدمت دین کے حوالے سے بڑی دعائیں دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے خانوادے کو، ہمارے خانوادے کو جو شہرت و عزت ملی، وہ حضور علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے، خود مخدوم پاک کی دعا سے، اور خود عبدالرزاق باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا گو رہتے ہی ہے. تو حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہیں، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اتنی شہرت ہو، اتنی عزت ملے، اتنی پذیرائی ملے، اتنی عزت افزائی ہو ہماری. تو لیکن ان 3 بزرگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسے ناکارہ بدعمل لوگ، غافل لوگ اور بد کردار تو نہ کہیے، بہرحال بدعمل لوگ، غافل لوگ بھی مطلب آپ حضرات کے ذریعے نوازے جاتے ہیں عزتوں سے، محبتوں سے، اور آپ لوگ ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں. تو سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز میں سنت اور شریعت کی پابندی، احکام شریعت کی پاسداری پائی جاتی تھی. کبھی ہم نے ان کا ہاتھ یہاں سے زیادہ کھلا نہیں دیکھا، یہاں سے زیادہ کھلا نہیں دیکھا. کبھی ٹخنے سے اوپر پاجامہ نہیں، بس جتنا شرعاً ہم لوگ سنیوں کا طریقہ ہے، وہابیوں کی طرح نہیں، تو مطلب اتنا اونچا رکھتے تھے. اور کیا کہتے ہیں، کبھی قہقہا لگا کے آواز سے ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، نہیں سنا. اور ہمیشہ سنت طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور مہمان آتا تو اس کی تواضع، خود اپنے ہاتھ سے چائے
اس کی کپ میں انڈیل کرتے تھے، حالانکہ نوکر چاکر گھر میں تھے اور بڑی شاہانہ زندگی تھی، مطلب پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور انتہائی خوش لباس، نوکر چاکر سب کچھ تھے، بیٹے بیٹیاں سبھی، لیکن اپنے مہمان مرید کی چائے جو بھی آئے مطلب اس کی چائے وہ اپنے ہاتھ سے اڈیلتے تھے۔ اور پتہ نہیں شاید یہ بھی حضرت کا اس میں کوئی مطلب یقیناً کرامت تھی اور راز پوشیدہ یہ تھا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے جتنے لوگ آ جائیں دوسری کیتلی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو شاید اسی لیے کسی نے کئی بار لوگوں نے کوشش کی یہ ہم اڈیل دیں، تو ہمیشہ سختی سے منع کر دیا اور خود پر اب اسے پان ہم لوگ کھاتے ہیں کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، یا کہ آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تھوک دیا ہم نے، لیکن مطلب اغلدان بھی ہے تب بھی، لیکن سرکار کلا کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ اسے آگے کر کے تب یعنی عزت نفس کا اتنا خیال، جو مزاج کی نزاکت ہوتی ہے ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ منہ بنا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہم نے تھوکا، ہم کتنے بھی بزرگ ہیں، آپ کتنی بھی ہم سے ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوکیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کبیدہ خاطر کہہ لیجئے یا تھوڑا سا بے مزہ ہو جاتا ہے آدمی، لیکن تو ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ سامنے والا جبکہ میرا عقیدت مند ہے، نیاز مند ہے، میرے خاندان کا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کے سامنے میں کیوں ایسے تھوک دوں میں، لیکن ہمیشہ ایسے ہاتھ کر کے تب کرتے تھے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے کہ تھکا گیا۔ باتھ روم میں جاتے تو جو جس لباس میں جس طرح سے پورا گیٹ اپ، یعنی کرتا پاجامہ اور تولیہ، باتھ روم میں جاتے کسی نے ان کو، جیسے ہم لوگ ہیں کپڑا یعنی کہ اوپر والا کپڑا اتار بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے، اور باتھ روم میں جانے کے بعد اتارتے، لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ پورے لباس میں باتھ روم میں جاتے اور وہاں سے پورے لباس میں آتے، آپ سمجھ ہی نہ پاتے کہ نہا کے نکلنے کے پہلے جیسے گئے تھے ویسے نکل رہے۔ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سوتے لیٹتے بستر پر، اور ان کا چھوٹا بچہ جو اتنا بڑا رہا ہوگا شاید، اور بغیر لنگی کے نہیں سوتے تھے، بغیر تہمند کے نہیں سوتے تھے، لیکن شاید اس نے دیکھا جو اتنا بڑا رہا ہوگا، مطلب شعور کو نہیں پہنچا ہوگا، ورنہ ان کے کسی بیٹے کسی بیٹی نے کچھ ہوشیار ہونے کے بعد اپنے باپ کو لنگی بھی نہیں دیکھا۔ اتنا اہتمام اور پوری زندگی اس پر عامل رہنا معمولی بات ہے، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرامت پوری زندگی اس چیز کو برتنا آسان نہیں، دو چار دن کی بات ہو، مہینے دو مہینے کی بات ہو، آدمی کر سکتا ہے، لیکن اور ننگے سر کبھی سوتے نہیں تھے۔ ٹوپی جو اسے میں لگاتا ہوں تو یہ حضرت ہی کی نقل ہے، تو کاپی کرتا ہوں، تو لیکن حضرت رات میں جالی دار ٹوپی رکھے رہتے تھے، اس کو لگا کے سوتے تھے، ننگے سر نہیں سوتے تھے، اور جب جیسے بیدار ہوں ویسے وہ ٹوپی لگا لیں، اور جیسے بیدار ہوں لنگی، پہلا کام پاجامہ پہننا، شلوار، مطلب اب ظاہر ان کو تہجد پڑھنا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن سب سے پہلا کام کسی نے ان کو دیکھا نہیں، اب ان کی بیوی نے دیکھا ہوگا یا تو چھوٹے بچوں نے جن کو قاعدے سے یاد بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بچہ ہوشیار ہوا اس نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، والد محترم کو شلوار کے علاوہ کسی دوسرے لباس میں نہیں دیکھا۔ تو اور جماعت کے بڑے پابند، آخری وقت میں جب میں نے چلنے میں تھوڑا سا نقاہت تھی، کمر تھوڑی سی جھکنے لگی، لیکن حالانکہ حضرت آخری وقت تک سیدھے ہی تھے، 80 سال سے اوپر عمر شریف ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی باجماعت نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ اور اب ان کی کیا کیا خوبیاں بیان کی جائے، سب سے بڑی خوبی اور کرامت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اس پر عمل پیرا رہتے تھے، اور شریعت کا بڑا اہتمام، بڑا اس کا ادب اور اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے تھے، اس کو مقدم جانتے تھے، اور جس شریعت کے لیے ان کے جد امجد امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنے خانوادے کو قربان کر دیا، اس شریعت کی بالادستی کے لیے، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت کو، اللہ کے اس قانون، اس کے حکم کی بالادستی جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو لٹا دیا اور شہید کروا دیا، اسی شریعت پہ تاعمر وہ عمل پیرا رہے، اس کی پاسداری کرتے رہے، اس پر عمل پیرا رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اور
بقیہ اخلاقی اعتبار سے اور جو مومن میں خوبیاں ہونی چاہیے، کردار کی پاکیزگی. عالم یہ تھا کہ آبادی میں دو راستے تھے. ایک ہمارے مخدوم پاک کے آستانے پہ جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے مطلب کچا راستہ تھا، تو اور ایک آبادی میں گھسنے کے لیے سڑک تھی. تو اب وہ سرکار کلا کو سفر بھی کرنا ہوتا تھا، باہر نکلنا جانا آنا بھی رہتا تھا. تو آپ صرف دو راستے جانتے تھے، ایک مخدوم پاک کے آستانے پر جانے والا اور ایک جو سڑک جس سے اب ان کی برابر آمدرفت ہوتی تھی. بس اگر آبادی میں کسی محلے میں آپ ان کو چھوڑ دیتے تو گھر نہ پہنچ پاتے، ان کو پوچھنا پڑتا کہ میرا گھر کدھر ہے. ایسی چبوترے سے باہر اترے ہی نہیں. ان کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مدرسہ قائم کیا گیا. تو مولانا سنا ہوگا نام وہ امین شریعت، اور وہ ناگپور کے جو مولانا نہیں پہلے کے، ارے لاہور مطلب مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، یہ تو خلیفہ اشرفی میں رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اس طرح جتنے اس وقت کے اکابر اور اکابر علماء کرام تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، مفتیان دین تھے، سب اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. کوئی ایسا تھا آپ نام گنا ہی نہیں سکتے. یہ اور بات ہے زبردستی کسی کوئی کاٹ دے چھپا دے کہ نہیں وہ نہیں تھے، یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ سچائی یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے مرید نہ ہو، جو ان کا جس نے ان سے خلافت نہ لی ہو پورے ہندوستان میں. اچھا، اور حد یہ کہ خیر تو ارے بڑے فقیہ اعظم میں فقیہ کہتے ہیں مفتی ناگپور کے استغفر اللہ، بڑھاپے کا نتیجہ ہے یہ. اچھا، تو مطلب تمام اس وقت کے بڑے بڑے علماء وہاں اکابر علماء بلائے گئے اور حضرت کی تعلیم و تربیت کے لیے. اور سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی اور ان کی نگرانی تھی، اور وہ علماء کرام کی محنت تھی اور ان کا خلوص تھا اور ان کی خدمات تھی کہ اچھے یعنی صاحب علم ذی استعداد عالم بھی سرکار کلام رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. اور طریقت تو گھرانے سے ان کے دادا سے ان کو اس کا راستہ ملا. اور پھر پوری دنیا میں اچھا وہاں بڑے خوش لباس بھی تھے، کم قلیل الخراک تھے اور لیکن خوش لباس بہت تھے، اور بڑی وجاہت تھی. بڑے حسین و جمیل آدمی، کیا کہنے کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. میں گیا مدھیہ پردیش اور ایسی سی جگہ ان کے مرید کہ میں ایک جگہ گیا، پہاڑی علاقہ تھا، جنگلی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے دل میں خوش ہوا کہ میں پہلا آدمی ہوں اپنے خانوادے کا جو اس علاقے میں آیا، ایسی سنگلاخ زمین پہ آیا ہے، ایسی مطلب جہاں آبادی نہیں، دور دور جنگلات ہیں، پہاڑیاں ہیں. یقین مانیے جب میں گیا وہاں اور وہاں کچھ گھر 25-50 گھر کی آبادی تھی مسلمانوں کی، اس میں کئی لوگ مجھے سرکار کلام کے مرید ملے. تو میرا سارا نشہ کافور ہو گیا. تو لوگ بتاتے ہیں ایک جلسہ تھا، ایک شہر ہے وہاں دھنپوری، تو وہاں جلسہ تھا. تو بہت دور دور سے لوگ آئے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو سننے کا شوق بھی، ذوق بہت. آج بھی لوگ 50 سینکڑوں کلومیٹر سے سننے کے لیے، صرف تقریر سننے کے لیے آتے ہیں اگر کوئی اچھا مقرر آ جائے. تو سرکار کلام، اس میں مدنی بھائی، ہاشمی بھائی اور اظہار بھائی، مطلب تمام میرے خانوادے کے سارے لوگ تھے. تو بڑا زبردست مجمع تھا. تو لائٹ چلی گئی. مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو مرید ہوئے، مجھے حیرت تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت لائٹ چلی گئی تھی، چہرہ روشنی اور چہرہ اگر دکھائی دے رہا تھا تو سرکار کلام کا. تو اتنے سارے لوگ میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو گئے، مطلب مرید ہو گئے اس کو دیکھ کے. اور جن کے دل میں ارادہ بھی نہیں تھا، یہ خواہش لے کے آئے بھی نہیں تھے، وہ بھی مرید ہو گئے. تو ایسے تھے ان کے پیر ایسے تھے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عنایتیں، ان کا کرم، ان کی دعائیں میرے خانوادے کے ساتھ ہیں. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نسباً تو قادری ہیں لیکن مشرباً ہم چشتی ہیں. ہمارے مخدوم پاک کا میلان طبع سلسلہ چشت کی طرف تھا.
تو اس لیے ہم لوگ چشتی پہلے اپنے آپ کو لکھتے ہیں، قادری بعد میں لکھتے ہیں۔ قادری ہم خون کے اعتبار سے لکھتے ہیں، اور ویسے تو ہمارے مخدوم پاک کو تو اس زمانے کی تقریباً 14 جو مستند مضبوط معتبر جو سلاسل حقہ تھے، سب سے خلافت و اجازت ملی تھی، اسی لیے سلسلہ اشرفیہ جو ہے تمام سلسلوں کا سلاسل کا مجموعہ ہے، سنگم ہے، ایسا سلسلہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور ہمارے مخدوم پاک سے زیادہ، اب میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس سے زیادہ سیاحت کرنے والا کوئی دوسرا بزرگ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، شاید ایک دو بزرگ ہوں گے تو ہوں گے تاریخ میں۔ تو ظاہر کہ جہاں جاتے تھے اور بزرگان دین سے ایک بزرگ کو لگاؤ ہوتا ہے، والہانہ روحانی کھچاؤ ہوتا ہے، جاتے ہیں، ملتے ہیں، ایک دوسرے کو فیض و برکات منتقل کرتے ہیں، آدان پردان ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب اس طرح سے تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ چشتی ہیں، انہوں نے اپنے سلسلے میں ہم کو شامل کیا، اور انشاءاللہ ہمارے مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی کو مرید کرتا ہی نہیں جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا پروانہ حاصل نہیں کرتا، وعدہ نہیں کروا دیتا۔ تو آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو اس سلسلے اشرفیہ سے وابستہ ہے، اور سلسلے چشتیہ سے وابستہ ہے، سلسلے قادریہ سے وابستہ ہے۔ حضور غوث پاک کا کیا کہنے، وہ تو ولیوں کے ولی ہیں، تو ولیوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں۔ تو ہم لوگ قادری بھی ہیں، مطلب مشرباً بھی اور نسباً بھی، اور لیکن چشتی جو ہے پہلے ہے، کیونکہ ہمارے مخدوم پاک کا منان طبع ادھر ہی تھا، تو ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں۔ تو بس میں تقریر اور بیان بالکل نہیں کرتا، خدا معلوم کیسے اتنی بات ہو گئی اور کیسے میری زبان سے نکل گیا، میں نہ ہاں میری زبان پھنستی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، لیکن خدا معلوم کیسے مطلب اتنی دیر بات ہو گئی، مجھے معاف کریں گے، سما خراشی ہوئی آپ لوگوں کی، اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔